قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے ہیں، ان کے قول کی طرح ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وقال الذین لا يعلمون، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لولا کیوں نہیں، یکلم کلام کرتا نا ہم سے، تاتی آتی، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے آیات، اور تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوب قلب کی جمع ہے دل، تشابہت ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ بینا یہ جمع متکلم کا لفظ ہے، ہم نے واضح کر دی، ہم نے ظاہر کر دی۔ الآیات یہ جمع ہے اس لفظ کی جو پہلے گزر چکا ہے آیا۔ یوقنون فعل مضارع ہے جو یقین رکھتے ہوں، جن کے ہاں شکوک و شبہات نہ ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد عربوں کے کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ مشرکین جن کا تعلق عربوں سے ہے۔ کہ ان لوگوں کو امی کہا جاتا تھا، وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ تو الذین لا یعلمون سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کہ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نشانیاں دی گئیں، معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی کا معجزہ تھا، عصا کا معجزہ تھا، ہاتھوں کا معجزہ تھا۔ صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی کا معجزہ تھا۔ ایسے معجزات جن کا ہم مطالبہ کریں، جو ہم تجویز کریں، وہ ہمیں کیوں نہیں دیے جاتے؟ اور اس آیت کی مزید وضاحت کے طور پہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات پہ غور و فکر کریں۔ وہ آیات اس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل مکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ مکہ کی سنگلاخ زمین سے ایک چشمہ جاری کریں، بڑا چشمہ ہو اور وہ مسلسل جاری و ساری رہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کا ایک باغ ہو۔ کس چیز کا باغ؟ انگوروں کا، کھجوروں کا۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ اس باغ کے درمیان میں سے نہریں جاری کریں۔
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی شکل میں گرا دیں، یا آپ اللہ کو ہمارے سامنے حاضر کریں، فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کریں، ہم انہیں دیکھ سکیں، یا آپ کا گھر ہو کس چیز کا، گولڈ کا، سونے کا گھر ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں، اور آپ کے آسمانوں پہ چڑھنے پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اوپر سے کتاب لے کر نہیں آتے جس کتاب کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب مطالبات اہل مکہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ ان لوگوں نے کہا جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں پاتے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب مطالبات وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کہ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی جو ہم تجویز کر رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل مکہ کافر ہونے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام کرتا ہے جس کی آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام کرتا ہے جو حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کلام کرے ہم سنیں، اللہ کلام کرے ہم سمجھیں۔ تو اہل مکہ کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، کہ ایسے مطالبات اور ایسے معجزات یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، جو پہلے نبی آئے ہیں، جو پہلے رسول آئے ہیں، ان سے بھی ایسے عجیب و غریب مطالبات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، تو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا انہوں نے کیا کہا، یہ تو مینٹل ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ نے کہا تواصوا بھی، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگانے ہیں، ایسی تہمتیں لگانی ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے مطالبات کا، یہی معاملہ ہے معجزات مانگنے کا۔ وہاں پہ بھی اللہ نے کہا تشابہت قلوبہم، کہ پہلے لوگوں کے اور آج کے لوگوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے وہ عجیب و غریب مطالبات کیا کرتے تھے، ایسے ہی اہل مکہ عجیب و غریب مطالبات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک، اسی طرح، قال، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، جو ان سے پہلے ہیں، ان سے مراد کون ہے، یہودی اور عیسائی۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں سے عجیب و غریب مطالبات کیے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار کروائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ایسے عجیب و غریب مطالبات کرنا یہ پہلے لوگوں کی بھی روش تھی، اور آج کے لوگوں نے بھی اسی معمول کو اپنا لیا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب مطالبات آپ سے ان کا تقاضا کرتے ہیں، عجیب و غریب معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ پہلے نبیوں اور رسولوں سے بھی ایسے مطالبات کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے، یہودی عیسائی۔ مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مل گئی ہے۔ کس معاملے میں، کفر اختیار کرنے کے معاملے میں۔
اپنے اپنے نبی کی تکذیب کرنے کے معاملے میں، اپنے اپنے نبی کے سامنے ہٹ درمی دکھانے کے معاملے میں، اپنے اپنے نبی سے عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ کرنے کے معاملے میں ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. جیسے پہلے لوگ تھے ویسے ہی اہل مکہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو حوصلہ دینے کے بعد، آپ کو تسلی دینے کے بعد، قد بینا الآیات، ہم نے تو نشانیاں وعدے کر دی ہیں، ہم نے تو اپنی نشانیاں نازل کر دی ہیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ قرآن سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے بطور معجزہ، بطور نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ قرآن نازل کیا ہے، یتلی علیہم، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی. ان فی ذلک رحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو معجزہ ہم نے نازل کیا ہے یہ معجزہ ان کے لیے رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے. یہ رحمت کیسے ہے کہ یہ معجزہ مسلسل رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ عارضی معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ یہ عارضی معجزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلسل وہ معجزہ کی شکل میں رہے، جبکہ قرآن معجزے کی شکل میں قیامت تک رہے گا. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی بشر کا ہے، وہ بھی ایسا کلام بنا کر لے آئے. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، جن کے دلوں میں شک کا مرض ہو اسے اس معجزے پہ یقین نہیں آئے گا، وہ اس کو معجزہ نہیں سمجھے گا. لیکن جن کے دلوں میں یقین ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، اس معجزے کی موجودگی میں کسی اور معجزے کا مطالبہ کرنا، کسی اور نشانی کا مطالبہ کرنا، یہ حماقت ہے اور بیوقوفی ہے.